عمران خان صاحب کو اب جیل میں 22 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان پہ جو مقدمات بنائے گئے اور جس طریقے سے ان مقدمات کو چلایا جا رہا ہے یہ ایک سیاسی حربہ ہے. صرف مقدمات کو، قانونی عمل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف. ان کے مقدمے ایک بند کمرے میں جیل کے اندر چلائے جا رہے ہیں. یہ بذات خود قانون سے انحراف ہے. ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلے جہاں عام انسان، میڈیا، اس کے خاندان کے لوگ سب موجود ہوں تاکہ نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا انصاف کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، ججوں کے تیور کیا ہیں، جو گواہ پیش ہوتے ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، کتنے سہمے ہوئے ہیں یا وہ سچائی کی بات کرتے ہیں. تو خان صاحب کو آپ کی نظروں سے، عوام کی نظروں سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے جو پچھلے 22 ماہ سے جاری ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان کے چہرے کو ہم اسکرین سے ہٹا دیں گے، معدوم کر دیں گے تو پاکستان کی عوام عمران خان کو بھول جائے گی. یہ ان کی بے وقوفی تھی. عمران خان جیل میں بیٹھا ہر روز پہلے سے زیادہ قداور ہو رہا ہے. اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ملک میں اگر قانون نہیں، ملک میں اگر آئین نہیں تو صرف یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے. کل کو آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا، میرا گھر محفوظ نہیں ہوگا، آپ کی چادریں محفوظ نہیں ہوں گی، ہماری چادریں محفوظ نہیں ہوں گی. تو ہم جہاں جا رہے ہیں یہ تباہی ہے، یہ تباہی کا گڑھا ہے جس میں ہم گر چکے ہیں. اس گڑھے سے ہمیں سب کو باہر نکلنا ہے، پوری قوم کو باہر نکلنا ہے. عمران خان کو جب ان کا دل کرتا ہے ان کی جو جیل کے مطابق سہولیات ہیں، اخبار ملنا، وہ بند کر دیا جاتا ہے. ان کی بچوں سے جو فون کال کا حق ہے ہفتے میں 1 دفعہ، وہ ان کو 6 ماہ میں 2 دفعہ صرف دیا گیا ہے جو اپنے بچوں سے بات کر سکے. تو یہ بالکل ایک آربیٹری، متق العنان قسم کی حکومت ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. دشمن سے جنگ قوم لڑا کرتی ہے. دشمن سے جنگ سرحد پہ کھڑے صرف سپاہی نہیں لڑتے، ان سپاہیوں کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. آج آپ نے قوم اور ریاست کے بیچ ایک خلیج پیدا کر دی ہے. عمران خان کی اہلیہ، ان کے خلاف کچھ بھی مقدمہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ 20 ماہ سے جیل میں ہیں. کبھی ان کو باہر کرتے ہیں، کبھی اندر کرتے ہیں. ان کی جو اپیلیں ہیں، جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے، اس کو نہیں لگایا جا رہا. ان سے ملاقات کے لیے ہم درخواست دیتے ہیں، عدالت کا حکم ہو جاتا ہے، اس حکم کو نہیں مانا جاتا. مجھے جیل سے 2 میل دور روک لیا جاتا ہے. پولیس کے دستے بندوقیں لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی بہنوں کو نہیں جانے دیا جاتا. ہم عدالت میں جاتے ہیں تو انہیں عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں. اس درخواست کو لگنے میں بھی 1 ماہ لگ جاتا ہے. آج ہماری درخواست صبح 9:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی. اس کی ابتدائی سماعت ہوئی. جج صاحب نے اب دوبارہ ہمیں 12 بجے بلایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کو یہ مقدمہ سننا بھی چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. تو اس وقت جو صورتحال ہے عدالتوں کی، عدالتیں سہمی ہوئی ہیں، ٹھٹری ہوئی ہیں. ہم آپ سے، پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اٹھو. انقلاب قومیں لاتی ہیں، قانون کی بالادستی قومیں پیدا کرتی ہیں. یہ صرف سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر نہیں کرتے، پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا. ہم بہت جلد یہ کال دیں گے. اگر مقتدر حلقوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بحالی ہو اس ملک میں، شرافت کی بحالی ہو. ہم چاہتے ہیں یہ سب کچھ میز پر طے ہو تاکہ ہم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں. پاکستان کی آج کوئی سرحد محفوظ نہیں ہے، نہ مشرقی سرحد نہ مغربی سرحد. آج ملک کے ہر کونے، ہر چپے میں اضطراب ہے. سندھ میں لوگ خوف زدہ ہیں کہ ان کا پانی لوٹ لیا جائے گا. اب سندھ کا پانی نہیں، پورے ملک کے پانی کا سوال ہے. دشمن نے اعلان کیا ہے وہ اس ملک کو ترسائے گا، اس ملک کو ریگستان بنائے گا. اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کا جو لیڈر ہے، جو سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان، اس کو رہائی دی جائے، اس کی بات سنی جائے. قوم اس کے پیچھے متحد ہے. اگر آپ عمران خان اور قوم کے بیچ کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ نیست و نابود ہوگے لیکن آپ اس قوم کا بہت بڑا نقصان کر جاؤ گے. تو ہم اپیل کرتے ہیں ہر طالع آزما سے، ہر اس شخص سے جو اپنے آپ کو قادر سمجھتا ہے کہ تم قادر نہیں ہو. قادر خدا کی ذات ہے. قادر اگر کوئی ہے تو خدا کے نائب کے طور پہ پاکستان کے عوام ہیں. پاکستان کے عوام کی بات سنو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اس ملک کی فلاح کے راستے سے ہٹ جاؤ. اس ملک میں شرافت کو بحال ہونے دو. عمران خان کو اس کے وہ حقوق دو جن کا وہ مستحق ہے. پاکستان کے عوام کو وہ حقوق دو جو ان کا حق ہے، جو خدا تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں. احترام آدمیت،
चादर और चार दीवारी का एहतराम, आवाज का हक, बोलने का हक, सड़क पे चलने का हक। मैं याद दिलाऊं आपको कि हमारे असलाफ ने अंग्रेज से एक जद्दोजहद की आज़ादी के लिए। वो सड़कों पर चलते थे, वो जलसे करते थे, वो बैनर लगाते थे, वो आवाज बुलंद करते थे। उनके घरों को नहीं तोड़ा जाता था, उनके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाते थे। वो दिनों हफ्तों सड़कों पे खड़े रहते थे, वो कुछ नहीं होता था जो आज जहां हो रहा है। तो 26 नवंबर को हमने देखा मासूम इंसानों पर गोलियां चली, उसके बाद अस्पतालों में रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, अस्पतालों के गिर्द पहरे लगा दिए गए। पूरा ये झूठ का निजाम है। 8 फरवरी 2024 को आवाम की आवाज को दबाया गया, आवाज के मैंडेट को लूटा गया। पूरे का पूरा ये निजाम कुफर का निजाम है, क्योंकि झूठ का निजाम कुफर का निजाम होता है। हम इस कुफर के खिलाफ खड़े हैं। हम आपसे अपील करते हैं, अपनी आवाज का हक मांगो, अपने वोट का हक मांगो, कानून मांगो, आइन मांगो, हमारे साथ चलो ताकि हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। हमने इस मुल्क को सैराब करना है, हमने सिंध का पानी सिंध को देना है, हमने पाकिस्तान का पानी दुश्मन से छीनना है। अब वक्त नहीं है कि हमारे अंदर निफाक हो, अब वक्त नहीं है कि हम मजाक करें इस कौम के साथ। इमरान खान का जेल से बाहर होना, नेशनल सिक्योरिटी के तमाम मामलात में इमरान खान की राय का शामिल होना वाहिद रास्ता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग बेमानी होगी अगर इमरान खान की आवाज इसमें शामिल नहीं। हम इमरान खान से मुलाकात का हक मांगते हैं, इमरान खान की रिहाई का हक मांगते हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान के हाथ में इस मुल्क के अवाम का एतमाद है। इस मुल्क के अवाम इमरान खान की आवाज सुनना चाहते हैं, इमरान खान का चेहरा देखना चाहते हैं। ये जंग इस पाकिस्तान की जगानत की जंग है, ये जंग शराफत की जंग है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये वक्त अब खामोश रहने का नहीं है, ये वक्त जिंदगी को टीवी पे देखने का नहीं है। हम बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, ये सड़कें, ये मैदान, हम इनको सैराब करेंगे। आप सब ने हमारे साथ निकलना है। हम कानून की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मामला तय हों मेज पर फाम और तफहीम से, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये सड़कें मौजूद हैं, हम बहुत जल्द यहाँ बाहर होंगे। आप इस मौजूदा हुकूमत को इलीजिटिमेट करार देते हैं, 17 सीटों वाली करार देते हैं, तो क्या आप इस हुकूमत के साथ खड़े होंगे अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहालियत करता है? देखिए, इस हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये हुकूमत मजबूर महज है। जंग हमारे सिपाहियों ने लड़नी है, हम अपने सिपाहियों के साथ खड़े होंगे। जो लोग सियासत करते हैं या सियासत में बिगाड़ पैदा करते हैं, तो सियासत को लूटते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के सिपाही के साथ हम अपना कंधा मिलाकर खड़े होंगे, बिल्कुल कौम साथ खड़ी होगी। सिपाहियों को जो सूरत है वो तो देखते हैं कि हुकूमत प्रोवाइड करती है। देखिए, ये निज़ाम होता है, हुकूमत नहीं प्रोवाइड करती। यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। पूरा एक दिफा का हमारा निज़ाम मौजूद है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। उस निज़ाम के साथ हम खड़े रहेंगे, हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये उनकी मर्जी है। हम ये चाहते थे कि वो बाकायदा हमारा हिस्सा बने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का। उन्होंने अगर किसी मसलहत के तहत ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा तो कोई बात नहीं। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। ताहम उन्होंने ये कहा है कि वो हमारा साथ देने को तैयार हैं। मौक़ों पर जब आइन के लिए, कानून के लिए उठना होगा तो हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ उठेंगे, वो हमारा बाकायदा तौर पर हिस्सा हों या ना हो। हम पाकिस्तान के अवाम का एतमाद रखते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे साथ अख्तर मेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, GDA की जमात सिंध में हमारे साथ हैं, हमारे साथ और बेशुमार लोग हैं जो रोज़ हमसे रब्ता कर रहे हैं, हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए इस हवाले से कोई फिक्र ना रखें, हम अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान की कौम हमारे साथ है। देखिए, कौमी सलामती की जो कमेटी है उसमें तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर साहिबान शामिल होंगे। उस हवाले से अमीन गंडापुर साहब को ज़ाहिर है कि दावत आएगी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान से मुशावरत और उनकी राय के बगैर कोई राय हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं दे सकते। यही बात अमीन गंडापुर साहब जाकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताएंगे कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, मुशावरत नहीं होती और खुले माहौल में तमाम सियासी रफ़का की, उस वक्त तक हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कोई राय नहीं दे सकते। और इस्लामाबाद के अंदर जो मुकदमा अभी तक पेंडिंग है, जिसका कोई नतीजा निकल के कौम के सामने नहीं आया, वो यादेव का ट्रायल है। इसलिए ये जो चोजन अदालतों के जरिए से चोजन कार्रवाइयां ट्रायल करके
کی جا رہی ہیں، ان سے پاکستان کے نظام انصاف پہ بڑا سخت دبا لگا ہے۔ میری اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی ایز اے فارمر لا منسٹر کو آتھرنگ دی کانسٹیٹیوشن، اور اس حیثیت سے کہ میں سینئر ایسی بھی ہوں، کہ یہ جو جسٹس کرش کا سمانہ پیدا کیا جائے کہ عدالتیں دوڑ پڑیں۔ میں نے اس دن بھی اندر گزارش کی تھی کہ سر کاٹنے کے علاوہ باقی سارا کچھ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس لیے یہ جو فیشزم میں اضافہ ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ ساری امینڈمنٹس جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اور لا کے اندر وہ ساری کی ساری قابل مذمت اور مسترد کرتے ہیں۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک کی سالمیت اور اس کی بقا کو قائم رکھنا ہے تو عمران خان کا وجود لازمی ہے۔ اب اسٹیٹ کا وجود اور عمران خان کا وجود لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، عمران خان نے 2 میٹنگ میں مجھے بتایا کہ آپ ان کی پالیسیز دیکھ لیں، ان کی کوئی پالیسیز ہی نہیں ہے۔ آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے تو آپ کے جب اندر سے مخالفت ہوگی تو آپ باہر کے دشمن کا کیا مقابلہ کریں گے۔ یہ خان صاحب کا پیغام تھا۔ آج آپ سلامتی کونسل کی میٹنگ بلا رہے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی آواز نہیں، جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ 8 فروری کو قوم نے ثبوت دے دیا ہے کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری بات کرتا ہے، ہماری آئندہ نسلوں کی بات کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو اس سلامتی کونسل کی میٹنگ میں، جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ وہ لوگ 5-7 جو 17 سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ قوم کی بات کر رہے ہیں۔ جس کے پاس قوم کا مینڈیٹ ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، آپ بلائیں اس کو۔ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے باہر قدم رکھے گا، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور یہی قوم چاہتی ہے کہ عمران خان باہر آئے اور اس ملک کو، جس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہیں، جس کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، جس کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، جس کے ساتھ پورا پاکستان ہے، آپ اس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، وہ مائنس نہیں ہوگا کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے، وہ قوم کا لیڈر ہے۔ اب عمران خان کا قد وزیر اعظم سے بھی اوپر ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان ایک لیڈر ہے، اور لیڈر اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، لیڈر اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگلی بات جو راجہ صاحب نے کہی کہ راجہ صاحب کو بھی کہا کل عمران خان، مجھے اور راجہ صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا، میں ترجمان ہوں عمران خان کا، راجہ صاحب کوآرڈینیٹر ہیں، اور 10 دفعہ ہمیں روکا گیا ہے۔ میں نے عمران خان کے وہ الفاظ آپ کو بتانے ہیں جو وہ کنسرن رکھتا ہے اس ملک کے اندر۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ عمران خان جانتا ہے کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں، وہ میری سٹیٹمنٹ نہیں آنے دیتے۔ لہذا عمران خان نے راجہ صاحب کو کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں، تمام جھوٹے مقدمات ختم ہو گئے 180، ایک القادر مقدمہ جو چیف جسٹس رکھ کے بیٹھا ہے۔ بابر امان صاحب نے بھی کہا وہ مقدمہ لگنے نہیں دیا جا رہا، سسپینشن کی اپلیکیشن نہیں لگنے دی جا رہی، ہماری کنٹمپٹ کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، ہمیں باہر ناکوں پہ روکا جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے، ہم کون سی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جہاں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، یہی ہم لوگ تھے جو عدلیہ کی تحریک میں چلے 2007 سے لے کے 2009 تک روڈ پر۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ ہم روڈ پہ آئیں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے جو آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں گے۔ اور میں میڈیا کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہوگی، پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ میرا لیڈر آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور رول اخلاق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور یہ ہم جب عمران خان نے کہا کہ قوم کو بتا دو کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، عمران خان ہی باہر ہوگا، اور یہ ریاست عمران خان کے نام سے ہی مضبوط ہوگی۔